نقاب ڈرامے کی اگلی قسط کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ ایمان اور بلال کی شادی ہو چکی ہے اور تیمور کو پتہ چل چکا ہے کہ بلال زندہ ہے، اور اب بلال کو مارنے اور ایمان کو بیوہ کر کے حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا۔ اسی لیے تو ان کے ولیمے پر پہنچ جاتا ہے پوری پلاننگ کے ساتھ۔ تو جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ ایمان کی باتوں نے بلال کو کافی ہرٹ کیا اور وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے، اور ایمان اس کے منہ سے یہ سب سن کر کہ میں محبت کرتا تھا تم سے، ایمان کو گلٹ ہوتا ہے کہ اسے بلال کے ساتھ اتنا روڈ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ جس طرح ہر بات پر ہائپر ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی اس نے بلال کے ساتھ کیا، اور اگلے دن اپنے اس گلٹ کا اپنی ماں کے سامنے اظہار کرتی ہے کہ کل بلال نے جس طرح میرا ہاتھ چھوڑا تھا مجھے برا لگا تھا اور میں ناراض ہو گئی تھی۔ اس پر ماں سمجھاتی ہے کہ یہ سچویشن تمہارے سامنے تھی اور بلال نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا، تمہیں اس معاملے کو وہیں پر ختم کر دینا چاہیے تھا۔ اب ایمان پریشان ہے کہ بلال مجھ سے ناراض ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری باتوں نے انہیں بہت ہرٹ کیا ہے، اور ایمان کی باتیں سن کر بلال خود ہی اس کے پاس آ جاتا ہے اسے منانے کے لیے۔ اب دونوں کے درمیان ناراضگی ختم ہوتی ہے اور وہ ایمان سے کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، رات کو ولیمہ ہے۔ اب ولیمے کے لیے ایمان تیار ہوئی، اسے دیکھ کر بلال خوش ہو کر کہتا ہے کہ بہت پیاری لگ رہی ہو، ایسے ہی مسکراتی رہا کرو، بہت اچھی لگتی ہو۔ اور ایمان بھی کھل کر مسکراتی ہے تو بلال کو بھی ہنسی آ جاتی ہے، دونوں ایک ساتھ ہنستے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں۔ اور وہیں دوسری طرف تیمور کون سا کم تھا، باتیں تو اس نے سن لی تھی زارا کی کہ بلال نے اسے دیکھ کر گولی مارنے کا کوئی آرڈر نہیں دیے، اسی لیے وہ اب بڑی پلاننگ کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو زارا کو استعمال کرتا ہے، جیسے میں نے کل کے ریویو میں بتایا تھا کہ زارا جب آہت کی وجہ سے ساری رات ہاسپٹل میں رہی اور اگلے دن اس کی طبیعت ڈاؤن تھی، بھائی کے ولیمے پر بھی جانا تھا، اور تیمور اس کی حالت دیکھ کر پریشان کہ تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، تم چلو میرے ساتھ ہاسپٹل، میں تمہیں چیک کروا دوں ڈاکٹر کے پاس، اپنا خیال نہیں رکھتی تم۔ زارا حیران ہوتی ہے تیمور کو اچانک کیا ہوا۔ وہ زارا کو کندھے سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگائے گاڑی میں بٹھاتا ہے ہاسپٹل لے جانے کے لیے، اور تیمور کو اس طرح زارا کا خیال کرتے دیکھ اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ سنبھل رہا ہے، دیکھیں ذرا کتنا چینج آ گیا اس میں ایک ہی دن میں۔ لیکن اس کے والد جنہوں نے اپنے بیٹے کا جنونی پن دیکھا ہے، یہاں تک کہ ایمان کے لیے وہ اپنے باپ کے گریبان تک پہنچ چکا تھا، وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ سانپ ڈنک مارنا چھوڑ سکتا ہے لیکن تیمور اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ ان دونوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ تیمور کون سا کھیل کھیلنے والا ہے۔ وہ زارا کو لے کر ہاسپٹل پہنچتا ہے اور وہاں پر موجود نرس کو کچھ پیسے اور زارا کا موبائل دے کر اسے کہتا ہے تم نے اس موبائل سے بلال کو فون کر کے اطلاع دینی ہے کہ زارا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور جس ٹائم میں تمہیں کہوں گا اسی ٹائم تم نے فون کرنا ہے۔ نرس تیمور کی بات سن کر سمجھ جاتی ہے لیکن اب آپ کی مسز کا کیا کرنا ہے، جس پر تیمور کہتا ہے اس کا جو مرضی کرو، چاہے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دو، چاہے کچھ بھی کرو، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن اسے یہاں ہاسپٹل میں روکنا ہے تمہیں ہر حال میں۔ وہ اپنی پلاننگ کے مطابق یہ سب کر کے ہاسپٹل سے نکل جاتا ہے اور زارا تیمور کو ڈھونڈتی رہ جاتی ہے کہ وہ کہاں چلے گئے، مجھے ہاسپٹل لے کر آئی اور خود غائب ہو گئے۔ وہیں دوسری طرف ولیمے کے فنکشن پر بلال اور ایمان کی انٹری ہوتی ہے، یہ دونوں اب اسٹیج پر بیٹھے ہیں جب اچانک سے بلال کو فون آتا ہے اس نرس کا کہ آپ کی بہن ہاسپٹل میں ہے، کافی سیریس کنڈیشن ہے ان کی۔ یہ سن کر بلال کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے، کیا ہوا ہے زارا کو؟ وہ اسٹیج سے اتر کر بھاگتا ہے ہاسپٹل جانے کے لیے، اور یہاں پر اسی وقت تیمور جو منتظر تھا بلال کر نکل کر گیا تو تیمور پہنچ جاتا ہے ہال میں سب کے سامنے۔ اسے دیکھ کر ایمان اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اس پر تیمور مسکراتا ہے کہ تم تک پہنچنے کے لیے ہمت کی نہیں محبت کی ضرورت ہے۔ کل آہت نے تماشا لگایا تھا بارات پر سب مہمانوں کے سامنے، اور آج ولیمے پر تیمور پہنچ گیا تماشا لگانے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، آہت جو تیمور کی جاسوسی ہی کر رہا تھا کہ کہیں وہ ایمان کو نقصان نہ پہنچا دے، اسی لیے تو تیمور کے پیچھے ہی یہاں پہنچ گیا تھا گن لے کر، اور آتے ہی تیمور کے پیٹ پر بندوق رکھے بڑے آرام کے ساتھ اسے دھمکاتا ہے، آپ کو لینے آیا ہوں، یہاں چلے میرے ساتھ ورنہ چلا دوں گا یہ۔ اب تیمور اس سچویشن پر بھی مسکراتے ہوئے آہت کو دیکھ رہا ہے، اسے لگتا ہے یہ آہت کیا ہی بگاڑ سکتا ہے، وہ اپنی اتنی بڑی پلاننگ کو ایسے ضائع نہیں ہونے دے سکتا۔ آہت کو سمجھاتا ہے کہ تم بیچ سے ہٹ جاؤ، یہ میرا اور ایمان کا معاملہ ہے۔ آہت کی آنکھوں میں خون سوار ہے، آپ نے جو کچھ کیا اس کو معاف نہیں کروں گا، یقین کریں یہیں سب کے سامنے جان سے مار دوں گا اگر آپ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ نہ چلے تو۔ اب تیمور سچ میں ڈر جائے گا
کہ آہت تو کافی سیریس ہے لیکن اس کا پلان خراب ہو گیا، اس بات پر اسے بہت افسوس ہوگا۔ وہیں بلال ہاسپٹل پہنچے گا، زہرا اسے دیکھ کر حیران، تم اپنا ولیمہ چھوڑ کر یہاں پر کیوں آ گئے؟ جس پر وہ کہتا ہے کہ ہاسپٹل سے مجھے فون آیا تھا کہ تم ایمرجنسی میں ہو۔ یہ سن کر زہرا حیران ہوتی ہے، لیکن ایسا تو کچھ نہیں، مجھے تیمور یہاں لے کر آئے تھے چیک اپ کروانے، لیکن خود پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ زہرا کے منہ سے یہ باتیں سننے کے بعد بلال ایک دم سے گھبرا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تیمور اس وقت کہاں گیا ہوگا۔ وہ فوراً واپس پہنچتا ہے اپنے ولیمے کے فنکشن پر، جہاں پر ایمان اور اس کے ماں باپ سٹیج سے اتر کر ایک سائڈ پر صوفے پر بیٹھے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا، بلال ایسے کیوں چلا گیا۔ ادھر تیمور گھر پہنچتا ہے اور زہرا کو ساری بات پتہ چل چکی تھی کہ تیمور نے کتنی بڑی سازش کی ہے اس کا استعمال کر کے۔ وہ اس پر چلاتی ہے، تیمور آپ کو شرم نہیں آتی؟ جس پر تیمور چلاتا ہے کہ آواز نیچے، میں نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں، غلط تو تمہارا بھائی ہے جو خزانے پر ناگ بن کر پہرے داری کر رہا ہے۔ ایمان شروع سے ہی میری تھی اور میری ہی رہے گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔